السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے وائکنگز کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں وائکنگز کے بارے میں؟ مشہور اور بدنام زمانہ وائکنگز جو اپنی لوٹ مار کے لیے مشہور تھے۔ مشہور اور بدنام زمانہ وائکنگز جنہوں نے اپنی لوٹ مار کے ذریعے سے کئی ملکوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وائکنگز کے ساتھ مسلمانوں کی بھی جنگ ہوئی تھی؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں وائکنگ اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں۔ عباسی انقلاب کے بعد جس نے اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا، اس کے بعد جزیرہ نما ایبیرین کے مسلمانوں نے، جسے مسلمان اندلس کہتے تھے یعنی اسپین، ایبیرین کے مسلمانوں نے 756 ہجری میں قرطبہ کے دارالحکومت کے ساتھ ایک آزاد امارت کا اعلان کیا۔ اشبیلیہ پر وائکنگ کا حملہ، جو اس وقت قرطبہ کی اموی امارت کا حصہ تھا، اشبیلیہ پر حملہ 844 عیسوی میں ہوا تھا۔ اب اسپین اور پرتگال کے ساحلوں پر چھاپا مارنے کے بعد وائکنگ کا ایک بحری بیڑا اشبیلیہ یعنی سیول میں گواڈلکویر سے ہوتا ہوا 3 اکتوبر کو پہنچا۔ وائکنگز نے شہر اور آس پاس کے علاقوں کو لوٹ لیا۔ انہوں نے شہر کو لوٹا اور لوٹ مار کی، اور مسلمان مورخین کے مطابق اس کے باشندوں کو قید یا موت کی سزا دی۔ اگرچہ غیر فصیل شہر سیول پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن اس کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ وائکنگز نے کوشش کی، لیکن شہر کی حال ہی میں تعمیر کی گئی عظیم مسجد کو جلانے میں ناکام رہے۔ امیر عبد الرحمن نے سیول کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے فوجی جمع کیے، اپنے قریبی گورنروں کو اپنے آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے بلایا۔ وہ قرطبہ میں جمع ہوئے اور پھر سیول کے قریب ایک پہاڑی اکسرافے کی طرف کوچ کیا، جہاں عیسیٰ ابن شہید نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ موسیٰ بن موسیٰ القاسی کی قیادت میں ایک دستہ، جو شمال کی طرف نیم آزاد بنو قاسی پرنسپلٹی کے رہنما تھے، عبد الرحمن کے ساتھ موسیٰ بن موسیٰ کی سیاسی دشمنی کے باوجود اس فوج میں شامل ہوا، اس مہم میں اہم کردار ادا کیا۔ اگلے دنوں میں دونوں فریقوں میں متعدد بار جھڑپیں ہوئی، جس کے نتائج مختلف تھے۔ مسلم فوج نے 11 اور 17 نومبر کے درمیان وائکنگز کو شکست دی، سیویل کو دوبارہ لے لیا گیا اور وائکنگز کی باقیات اسپین سے بھاگ گئی۔ 30 وائکنگ جہاز تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے حملہ آوروں کے بحری جہازوں کو جلانے کے لیے یونانی آگ، ایک آگ لگانے والی مایع کا استعمال کیا۔ مسلمانوں نے یہ بھی بتایا کہ وائکنگز کے کمانڈر مارے گئے اور کم از کم 400 کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے اکثر کو تالیاٹا کے کھجوروں کے درختوں سے لٹکا دیا گیا۔ بقیہ وائکنگز اپنے جہازوں کی طرف پیچھے ہٹ گئے اور دریا پر چل پڑے، جبکہ آس پاس کے دیہی علاقوں کے باشندوں نے انہیں پتھروں سے مارا۔ سیول شہر اور اس کے مضافات کو کھنڈرات میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ وائکنگ حملہ آوروں کی تباہی نے اندلس کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ امیر عبد الرحمن نے مزید چھاپوں سے بچاؤ کے لیے نئے اقدامات کا حکم دیا۔ اس نے سیول میں ایک بحری اسلحہ خانہ دارالصنع قائم کیا اور شہر اور دیگر بستیوں کے گرد دیواریں تعمیر کی۔ بحری جہاز اور ہتھیار بنائے گئے، ملاحوں اور فوجیوں کو کھڑا کیا گیا اور مستقبل کے حملوں کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے میسنجر نیٹ ورک قائم کیے۔ یہ اقدامات اس کے بعد وائکنگز کے چھاپوں کو مایوس کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد وائکنگز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وائکنگ نے 860 اور 966 میں حملے کیے اور ناکام رہے۔ زیادہ تر وائکنگز واپس فرانس کی طرف روانہ ہو گئے اور اندلس کی فوج کے ہاتھوں ان کی شکست نے شاید جزیرہ نما ایبیرین پر دوبارہ حملہ کرنے سے ان کی حوصلہ شکنی کی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔